ایک واقعہ سناتا ہوں میرے دوستوں، کیا نبی سے محبت تھی. یعنی ہم لوگ جو چیز سوچتے نہیں ہے نا ویسے صحابہ کرام محبت کرتے تھے. آپ کو معلوم ہے حضرت ابو بکر صدیق، بولو کون؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں رو رہے ہیں. ارے بولو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں، بلند آواز سے بولو نا، گھر میں رو رہے. اب ظاہری بات ہے گھر کا بڑا جب روئے تو گھر میں کوئی نہ کوئی پرابلم آیا ہوگا بھائی، بیوی کی طرف سے، بچے کی طرف سے، کاروبار کی طرف سے، سماج کی طرف سے، سوسائٹی کمیونٹی کی طرف سے کوئی پرابلم آیا ہوگا. تبھی تو اتنا بڑا آدمی، جلیل القدر آدمی وہ روئے. تو گھر والوں نے پوچھا کیا ہوا، آپ کیوں رو رہے؟ گھر میں کھانا ہے، پانی ہے، بیوی ہے، بچے ہیں، رونا کیوں ہے؟ حضرت ابو بکر پھر روئے. ارے گھر والوں نے کہا ہم کو بتاؤ تو صحیح، اللہ کا واسطہ تم گھر میں روتے کیوں ہو؟ تو حضرت ابو بکر نے فرمایا اس لیے روتا ہوں کہ گھر میں پیسہ بہت رکھا ہوا ہے. اس زمانے میں چاندی کے سکے کو درہم بولتے، سونے کے سکے کو دینار بولتے. کہا بہت سارے درہم اور دینار رکھے. تو کہا اس میں رونے کی کیا بات ہے بھائی، گھر میں پیسہ ہے اس میں رونے کی کیا بات؟ حضرت ابو بکر نے فرمایا نہ، اس لیے نہیں روتا کہ گھر میں درہم اور دینار ہے، اس لیے روتا ہوں کہ مجھے لے جا کے میرے نبی کو دینا ہے، ہدیہ دینا ہے. ہدیہ سمجھتے ہو نا، پریزنٹ. تو گھر والوں نے کہا لے جاؤ، نے دے دو، اس میں رونے کا کیا؟ ارے بھائی آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیہ دینا ہے نا تو لو اور جا کے، ارے بولو نا جا کے دے. تو کہا اسی لیے تو رو رہا ہوں کہ وہ ہدیہ دینا ہے، اس لیے کہ دینے والا ہاتھ اوپر ہوتا ہے، لینے والا ہاتھ نیچے ہوتا ہے. میں اس لیے روتا ہوں کہ کہیں ابو بکر کا ہاتھ اوپر ہو جائے اور محمد کا ہاتھ نیچے تو نہ ہو جائے. ابو بکر کا ہاتھ اس لیے کہ میں دوں گا تو ابو بکر کا ہاتھ اوپر ہوگا، محمد کا ہاتھ نیچے ہوگا. اور یہ مجھے گوارا نہیں کہ ابو بکر کا ہاتھ اوپر ہوئے اور محمد کا ہاتھ نیچے ہوئے. بس اتنا روتے روتے کہہ رہے تھے کہ دروازے پر کوئی کھٹکھٹا رہا ہے. حضرت ابو بکر صدیق نے کہا دیکھو کون آئے. دروازہ کھولا تو ہمارے آقا محمد رسول اللہ، بولو نا صلی اللہ علیہ وسلم. اور کیا فرمایا؟ ابو بکر کیوں رو رہے ہو؟ فرمایا کیوں رو رہے ہو؟ ہمارے نبی کی آنکھوں میں بھی اس وقت آنسو تھے. ابو بکر نے فرمایا میرے نبی آپ کیوں رو رہے ہیں؟ ہمارے نبی نے کہا رونے والی بات رہ دے، اللہ نے مجھے تیرے دروازے پر بھیجا ہے، آج سے تجھے کچھ دینا نہیں ہوگا. اللہ نے کہہ دیا جو ابو بکر کا مال ہے وہ محمد کا مال ہے، میں خود اٹھا کر لے کر چلا جاؤں گا. میرے دوستو اس کا نام محبت ہے. بولو اس کا نام. ہم لوگ کرتے نبی سے محبت کرتے ہیں، لیکن اتنے پیارے نبی سے ہم لوگ محبت کرتے ہیں. آپ کو معلوم ہے ایک صحابی حبشی تھے. حبشی سمجھتے ہو نا، جو کالے ہوتے ہیں اور ان کے بال بھی آپ نے اپنے حبشیوں کے بال دیکھا ہوگا. یعنی وہ بال بنا ہی نہیں سکے، اس کے تھوڑے بال ادھر ہے، تھوڑے ادھر ہے، تھوڑے، یعنی پورے سر پہ تھوڑے 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 بال ہوتے ہیں. یہ قدرتی ہے، بولو یہ نیچرل ہے. یہ کس کی طرف سے ہے؟ ایک صحابی تھے، ہمیشہ روتے تھے، حبشی تھے ہمیشہ. کسی نے ان کو پوچھا آپ کیوں روتے؟ کہا جب سے میں نے کلمہ پڑھا میں نے میرے نبی کا کوئی سنت کو نہیں چھوڑا، میں نے میرے نبی کے کوئی طریقے کو، لیکن ایک طریقہ ہوتا ہی نہیں ہے. سب نے پوچھا کون سا طریقہ؟ کہا میرے نبی جب بال بناتے ہیں تو بیچ میں مانگ نکالتے ہیں. ہمارے نبی جب بال بناتے تھے نا، ایک طرف ادھر ایک طرف ادھر، اور بیچ میں کیا نکالتے تھے؟ ایک مانگ. کہا میں کیسے نکالوں، میرے سر پر مانگ نکالنے جیسا ہی نہیں ہے بھائی. ادھر بال ادھر بال ادھر بال، ہر جگہ بال پھیلے ہوئے تو وہ، اور بال بھی اتنے سخت ہے کہ وہ مانگ نکلے تو کیسے نکلے. تو وہ صحابی روتے تھے کہ قیامت میں اللہ پوچھے گا تو میں کیا جواب دوں گا. حالانکہ یہ سر دینے والا کون ہے؟ اللہ. لیکن وہ روتے تھے. کلمہ پڑھنے کے بعد میں نے نبی کو کبھی ناراض نہیں کیا، ان کے ہر طریقے کو اپنا طریقہ بنایا، لیکن بالوں کا طریقہ اپنا معلوم نہیں. ایک دن شام کا وقت تھا، کیا ہوا ہوگا، بہت روئے. آئینے میں دیکھا، بالوں کو دیکھا، مانگ نکالنے کی کوشش کی، مانگ نکلی. معلوم نہیں وہ کیسی شام ہوگی. اپنے گھر سے دوڑے دوڑے نکلے. ایک آدمی وہاں نان بائی، جس کو خباز کہتے، روٹی پکانے والا، ایک بڑا توا ہوتا ہے، اس میں وہ روٹی پکا رہا. یہ گئے، اس کے ہاتھ میں سے وہ توا کا جو کڑا تھا وہ لے لیا اور اپنے سر پر یوں پھیر دیا. وہ گرم گرم توا اور گرم گرم توے کے اوپر جو کڑا تھا اس کو اپنے ہاتھ میں اٹھایا اور یوں پھیر دیا. ایک لال نشان پورے سر میں بیچ میں بن گیا اور خوش ہو گئے، خوش ہو گئے. میں نے بھی اپنے سر میں مانگ نکال لی. میرے دوستو کیسی محبت ہوگی، کتنا جلا ہوگا، کتنا دکھا ہوگا. آپ کو معلوم ہے یہ بات ہمارے نبی کو پہنچی، بولو صلی اللہ علیہ وسلم. کتنے خوش ہوئے ہوں گے ہمارے نبی. میرا امتی نے ایک کڑے سے اپنے سر کے اندر مانگ نکالی تاکہ میرے جیسا وہ بھی بال بنائے. ہمارے نبی اتنے خوش ہوئے، کہا بلاؤ ان کو میرے پاس. کسی نے ان کو خبر دی کہ نبی کو پتا چل گیا آپ کو چلنا ہے. وہ کیسے آئے معلوم؟ امامہ پہن کر آئے. کیا پہن کر آئے؟ امامہ پہن کر آئے. ہمارے نبی کے پاس بیٹھ گئے. آپ نے مجھے بلایا؟
اللہ کے رسول نے کہا بلایا ہے اس لیے کہ محبت تو سبھی کرتے ہیں، تو نے تو محبت میں اعلیٰ مقام پا لیا ہے۔ ہمارے نبی نے کہا قریب آؤ، اکشف الامامہ، امامہ ہٹاؤ، مجھے محبت کا نشان دیکھنا ہے، امامہ ہٹاؤ مجھے محبت کا۔ انہوں نے امام ایک اور ٹائٹ کر لیا یوں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا دکھاؤ، کہا اللہ کے رسول آج نہیں، آج نہیں، قیامت کا دن ہوگا، مجھے اللہ پوچھے گا تو کیا لے کر آیا، قیامت کا دن ہوگا مجھے اللہ پوچھے گا کیا لے کر آیا، اس وقت میرے سر کا نشان بتاؤں گا کہ نبی کی محبت میں ایسا سر لے کر آ گیا۔ میرے پیارو، یہ واقعہ صرف پڑھنے کا رہ گیا، ہم نے نبی کے چہرے کو کیسے بتایا، نبی کے کپڑوں کا کیا حال کیا۔ بھی کچھ دن پہلے قاری صاحب، کچھ دن پہلے ایک میرے دوست کا لڑکا جا رہا تھا، میں اس کو اچھی طرح پہچانتا ہوں، جا رہا تھا وہ ایسے گیا نا، میرے کہا بھکاری ادھر، کیا غصے ہوا رام دیر والوں، بہت غصے ہوا، مجھے دیکھ کر کہتے قاری صاحب میرے کو بھکاری بولے۔ میں نے کہا بھائی نوٹ بند ہو گئی تو ٹینشن تو آیا ہی ہوگا نا گھر پہ، آیا ٹینشن تو سب کو آیا، لیکن آپ میرے کو بھکاری بولتے، آپ تو میرے ابا کو جانتے بہت بڑا بلڈر ہے، تم ایسا کیسا میرے کو بولتے۔ میں نے کہا بھائی بھکاری تو ہے، اور غصے ہوا۔ میں نے کہا ادھر آتے کو بتاؤں، اس نے جینس پہنا تھا، کیا پہنا تھا، میں نے بولو نا کیا پہنا تھا، پہلے کوئی بات نہیں بھائی، لیکن پھٹی ہوئی، میں یہاں سے بھی پھٹی ہوئی اور یہاں سے بھی۔ میں نے کہا یہ تو بھکاری لوگ ہی پھٹے ہوئے کپڑے پہنتے، تو مجھے دیکھتا ہے کہتا نا یہ تو کل تو خریدا میں نے کہا کل خریدا، مجھے کہتا 5500، 5500 کی جینس۔ تو میں نے کہا اتنا جلدی پھٹ کیسے گئی۔ اب سننا، کہتا ہے وہ تھوڑا شرمایا، میں کو بولتا ہے قاری صاحب تم مولوی لوگ کو نہیں سمجھ میں آ رہے، ہم تو پاگل ہیں نا، میں نے تم مولوی لوگ، میں نے کہا کیا نہیں سمجھ، کہا یہ دس از اسٹائل۔ کیا بولتا میرے کو، یہ اسٹائل ہے، ویسٹرن اسٹائل ہے یہ۔ میں نے کہا اسٹائل، کپڑا پہننا اسٹائل تو سمجھ میں آیا، پھاڑنا کون سا اسٹائل ہے بھائی، کپڑا پہنے وہ تو اسٹائل ہے، کپڑا پھٹے وہ کون سی ہے۔ تو کہتا نہیں قاری صاحب تم کو سمجھ میں نہیں آوے، وہ ایک پکچر آیا نا اس میں جو ہیرو ہے نا وہ ناچتا ہے اور اسی طرح کا جینس اس نے پہنا ہے، تو سارے جوانوں نے بھی اس طریقے کا جینس پہننا۔ میں نے کہا اچھا ہوا وہ پہنا تھا۔ نہیں سمجھے آپ لوگ، اچھا ہوا وہ پہنا تھا۔ یہ اسٹائل میرے دوستوں، یہ کوئی طریقہ ہے، یہ کوئی طریقہ ہے؟ بولو نا، ایک ایک واقعے کے بعد میں پوچھ رہا ہوں، کرتے واٹس دا پرابلم؟ داڑھی نہیں، یہ سب کو دیکھ رہا ہوں میں، داڑھی ایمان سے بولو، ہمارے نبی کے چہرے پہ داڑھی نہیں، بلند آواز سے تھی یا نہیں تھی؟ نہیں، بلند آواز سے بولو، ہمارے نبی کے چہرے پہ داڑھی نہیں، بولو نا، ابو بکر کے چہرے پہ، عمر، عثمان، علی، میدان کربلا میں شہید ہونے والے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پہ داڑھی، غوث پاک کے چہرے پہ، خواجہ غریب نواز کے چہرے پہ، ارے بولو نا بھائی، ساتھ میں بولو نا، حضرت جنید بغدادی کے چہرے پہ داڑھی۔ اللہ کی قسم کوئی ولی نہیں بنتا جب تک نبی کے چہرے کو اپنا چہرہ نہیں بناتا۔ اس لیے میرے پیاروں، آج سے یہ دوسری بات پر آ جاؤ، مصطفیٰ کا دامن نہیں، بلند آواز سے بولو نا، مصطفیٰ کا دامن۔ میرے دوستوں، محبت پر جب بات آئی ہے تو ایک اور بات بتا دوں آپ کو، ارے بولو بتا دوں آپ کو، بتا، جب محبت پر بات آئی ہے، صحابہ کیسے کوٹ کوٹ کے محبت کرتے، کتنا کوٹ کوٹ کے ہمارے نبی سے محبت کرتے۔ آپ نے شاید نام سنا ہوگا حضرت حارث کا، نام سنا؟ پورا نام ہے حضرت حارث بن ابی حالہ۔ آپ کو معلوم ہے مکہ مکرمہ میں جب وہ آیت کریمہ اتر رہی ہے، بولو سبحان اللہ، آیت کریمہ اتر رہی ہے، وَانذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، آیت کریمہ آ رہی ہے کہ میرے پیارے نبی آج آ جاؤ، پہاڑ پہ آ جاؤ اور کھلم کھلا اعلان کر دو لا الہ۔ او ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، پہاڑ پر آئے، اعلان کیا، او مکہ والو، مکہ کے رئیسوں اور مکہ کے رہنے والوں، سب لوگ کلمہ پڑھو، کلمہ پڑھو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے، جنت ملے گی، کلمہ نہیں پڑھو گے تو جہنم میں جاؤ گے۔ بس ہمارے نبی نے کیا پہاڑی پر چڑھ کر وہ آواز دی، یہ سارا مکہ جمع ہوا۔ ابو جہل نے کہا مارنا شروع کرو، مارنا شروع کرو۔
ہمارے نبی کو جب مارا جانے لگا تو یہ حضرت حارث 21 سال کے تھے. بولو کتنے سال کے؟ انہوں نے ابھی ابھی کلمہ پڑھا تھا. کہا کہ میرے نبی کو یہ لوگ اس طریقے سے ماریں گے. حضرت حارث نے کیا کیا؟ جہاں ہمارے نبی کو مار رہے تھے نا وہاں جا کر اپنا ہاتھ یوں رکھ دیا, اپنا سر یوں رکھ دیا. ان کے ہاتھوں پہ مار لگی, ان کے سر پر مار لگی, مگر نبی کو تکلیف نہیں ہونے دی. یہاں تک کہ کتابوں میں لکھا حضرت حارث وہ تھے جو نبی کے اوپر تھے, اور ایسی بھیانک مار لگی اسی وقت شہید ہو کر اللہ کو پیارے ہو گئے. لیکن میرے دوستو کیا پیاری موت ہوگی. جیا تو محمد کی محبت میں, مرا تو محمد کی محبت میں. بولو نا صلی اللہ ہو. اور میرے دوستوں میں تو ایک ہی بات کہتا ہوں, اپنے سے بھی کہتا ہوں, ہم لوگ یہاں ماشاءاللہ راندیر میں گزرتے ہیں, گورے غریبہ کتنا بڑا قبرستان ہے, اور بھی ایک قبرستان ہے, بہت سارے کا. کیا میرے پیاروں کبھی خیال نہیں آتا ہم کو بھی دنیا چھوڑ کے جانا ہے؟ کیا نہیں خیال آتا ہم کو؟ کب تک یہ چہرے بنا بنا کے گھومو گے؟ کب تک ایسے کپڑے پہنو گے؟ کب تک صرف اسٹائل کرتے جاؤ گے؟ آج میرے دوستوں جو کرنا ہے وہ تو ہم نہیں کرتے. ہمارے دل تو ٹوٹے ہوئے ہیں نا. ارے بولو نا, ہمارے دل ٹوٹے ہوئے ہیں, ہمارے آپس میں ٹکڑے ٹکڑے بنے ہوئے ہیں, ہمارے دل ٹوٹے ہوئے ہیں, ہمارا دل ایک نہیں ہوا. اللہ کی قسم کھا کر بولو بھائی ہم کو مرنا کہ نہیں مرنا ہے, قبر میں جانا نہیں جانا. میں ہماری ماں بہنیں بھی سن رہی ہوگی نا. ایک بات بتاؤ, آپ لوگ سنو, ہم میں سے کون ہوگا جس نے حضرت فاطمہ کا نام نہیں سنا؟ بولو سنا کہ نہیں سنا؟ کاش وہ کتاب میں ہم پڑھے اور وہ وقت کو یاد کرے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز پڑھ کر آئے. بولو کون؟ حضرت علی, سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بولو کون سی نماز؟ فجر کی نماز پڑھ کر آئے. اپنی بیوی فاطمہ کو دیکھا مصلی پہ رو رہی ہے, مصلی پہ رو رہی ہے, آنسو. اور حضرت علی نے دیکھا تھا کہ تہجد کے وقت سے یہ رو رہی ہے. کون سے وقت سے رو رہی ہے؟ تہجد کے وقت. تو حضرت علی دیکھے تہجد کے وقت رو رہی تھی, ہم فجر پڑھنے گئے, فجر پڑھ کے آئے, پھر بھی فاطمہ رو رہی اور ہچکیاں لے لے کے رو رہی ہے, پورے گھر میں رونے کی آواز آ رہی. حضرت علی تو آخر شوہر تھے نا, اپنی بیوی فاطمہ سے بہت محبت کرتے تھے. قریب آئے, حضرت فاطمہ کے کندھے مبارک پر ہاتھ رکھا, کہا فاطمہ کب تک رو گی؟ تمہیں بخار بھی ہے, کب تک رو گی؟ تہجد کے وقت سے تم رو رہی ہو, ابھی بھی رو رہی ہو. سننا, حضرت فاطمہ نے دیکھا. کن کو دیکھا؟ کیا کہا؟ رات کو سوئی تھی نا, خواب میں میں نے میرے ابا کو دیکھا. بولو صلی اللہ ہو. خواب میں نے میرے ابا کو دیکھا, میرے ابا کبھی ادھر جا رہے کبھی ادھر جا رہے, کأنہ یتفقد, جیسے میرے ابا کوئی چیز کو ڈھونڈ رہے. فاطمہ فرماتی میں تو بیٹی تھی نا, میں نے ابا کا ہاتھ پکڑ لیا. خواب میں میں نے ابا کا ہاتھ مبارک تھاما اور کہا ابا کیا ڈھونڈ رہے ہو؟ تو ابا نے کہا او بیٹی فاطمہ تمہیں ڈھونڈ رہا ہوں, اے بیٹی فاطمہ تمہیں ڈھونڈ رہا ہوں. کل روزہ رکھ لینا, سحری علی کے دسترخوان پر کرنا, افطار محمد کے دسترخوان پر ہوگا. بس حضرت فاطمہ نے یہ کہا, حضرت علی کو کہا میرا تو آخری دن ہے اس لیے رو لیتی ہوں, اب یہ تہجد کا وقت مجھے نہیں ملے گا, اب فجر کا وقت مجھے نہیں ملے گا, میں رو کر اللہ کو منا لیتی ہوں. حضرت علی نے فرمایا فاطمہ کیا کہہ رہی ہو؟ ابھی 6 مہینہ پہلے تمہارے ابا دنیا سے الوداع ہوئے, رخصت فرمائے, اور تم اب 6 مہینے کے بعد تم بھی جانے کی باتیں کرتی ہو. فاطمہ نے فرمایا خوش ہوں, سب سے پہلے اپنے ابا سے ملاقات کرنے والی ہوں, خوش ہوں سب سے پہلے اپنے ابا سے. میرے دوستو وہ گھر میں 2 بچے بھی ہیں. بولو نا کون؟ حضرت حسن اور حسین, اور ابھی معصوم بچے. انہوں نے اماں ابا, حضرت علی رو رہے, حضرت فاطمہ تو رو ہی رہی ہے. دونوں بچے اٹھے, ایک کیوں رونا کس بات کا؟ اپنے ابا سے پوچھا, اپنے ابا حضرت علی سے پوچھا آپ رو رہے؟ ہماری ماں فاطمہ رو رہی ہے. ابا نے کہا مجھے مت پوچھ, اپنی اماں سے پوچھ لو. اماں سے پوچھا, ابا سے پوچھا. میرے دوستوں دونوں بچوں کو اندازہ ہو گیا آج تو میری ماں کا آخری دن ہے, آج تو ہماری ماں کا آخری دن ہے. اب قسم کھا کر سوچو میرے پیارو, کیسے بچے تڑپتے ہوں گے جن کو معلوم ہے کل یہ میری ماں ہمیں نظر نہیں آئے گی. دونوں بچے تڑپ رہے, حضرت علی تڑپ رہے. شام کا وقت ہوا. بولو کون سا وقت ہوا؟ ظہر کا وقت مکمل ہوا, عصر کا وقت مکمل ہوا. عصر کے بعد حضرت فاطمہ کو جو بخار آیا, اپنے شوہر کو قریب بلایا. کاش میری ماں بہنیں اس بات کو سمجھ جائے. اپنے شوہر, بولو کون؟ کیا وہ اللہ کی لاڈلی بندی تھی حضرت فاطمہ. اپنے شوہر کو قریب بلایا اور کہا 3 وصیت کروں گی. کتنی وصیت کروں گی؟
تین وصیت کروں گی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب آئے. فاطمہ ایک ایک گھڑی ہم پر بھاری گزرتی ہے, ایک ایک گھڑی ہم پر بھاری گزرتی ہے کہ تو نے خواب ایسا سنایا ہے کہ افطاری تو محمد کے دسترخوان پر کرنے والی ہے. حضرت علی نے کہا بتاؤ کیا وصیت کر رہی ہو؟ حضرت فاطمہ نے سب سے پہلی وصیت کیا کی؟ کہا علی سے کہا, اپنے شوہر سے کہا میں تمہارے نکاح میں آئی. بولو فاطمہ فرما کہ میں تمہارے نکاح میں آئی, اگر میری طرف سے تمہیں کوئی تکلیف پہنچی ہو تو مجھے معاف کر دینا. فاطمہ کہہ رہی ہے مجھے اگر تمہیں کوئی میری ذات سے تکلیف پہنچی ہو, میں تمہارے نکاح میں آئی, زمانے تک تمہارے نکاح میں رہی, اگر کوئی تکلیف پہنچی ہو تو مجھے معاف کر. ارے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روئے, روتے روتے کہا معافی مت مانگ نبی کی بیٹی, معافی مت مانگ, معافی تو مجھے مانگنا ہے, اس لیے کہ جب سے تو میرے نکاح میں آئی 2 وقت کی روٹی تجھے ساتھ میں نہیں ملی, 2 وقت کی روٹی تجھے ساتھ میں نہیں ملی, معافی تو مجھے مانگنا. حضرت فاطمہ نے کیا جواب دیا؟ نہ سب باتیں چھوڑو, آج تم مجھے معاف کرو, تم معاف نہیں کرو گے تو اللہ بھی مجھے معاف نہیں کرے گا, تم مجھے معاف کر دو. میرے دوستوں وہ حضرت علی فاطمہ کیسے گر گرا کے روئے ہوگے. پھر دوسری وصیت کیا کی؟ کہا یہ میرا بیٹا حسن, میرا بیٹا حسین. بھائی ہر ماں کو چھوٹے چھوٹے بچوں سے محبت ہوتی ہے نا, یوں فاطمہ نے اپنے بچوں کو ہاتھ میں لیا, یہ میرا حسن, یہ میرا حسین. حضرت علی سے کہا آپ کو میرے جانے کے بعد جس سے نکاح کرنا ہو, جس سے شادی کرنا ہو کر لینا, مگر میرے دونوں بچوں کا بہت خیال رکھنا, میرے حسن اور حسین کا بہت خیال رکھنا. ہاں بڑے ہو جائے اللہ کے حوالے کر دینا. بولو سبحان اللہ, اللہ کے حوالے کر دینا. اور تیسری بات کیا بتائی حضرت فاطمہ نے؟ حضرت فاطمہ نے کہی مغرب کا وقت ہوگا, میرا انتقال ہو جائے گا, کسی کو بلانا نہیں. اپنے شوہر کو کہہ رہے کسی کو بلانا نہیں. تو حضرت علی نے کہا نبی کی بیٹی دنیا سے جائے اور ہم مدینے میں کسی کو نہ بلائے, ارے پورا مدینہ جمع ہو جائے گا. حضرت فاطمہ نے کہا نہیں, کسی کو نہیں بلانا. کسی غیر مرد نے میرے زندہ ہوتے وقت میرے کپڑے کو نہیں دیکھا. میں چاہتی ہوں کہ کوئی میرے کفن کو بھی نہ دیکھے, میں چاہتی ہوں کوئی میرے غیر مرد کوئی میرے کفن کو بھی نہ دیکھے. میرے دوستوں حضرت علی رو رہے, حسن حسین رو رہے, وہ مغرب کا وقت قریب آ رہا ہے. ارے وہ مسجد نبوی میں اذان ہوتی ہے, اللہ اکبر اللہ اکبر, اذان ہوتی ہے. حضرت فاطمہ آسمان کی طرف دیکھتی ہے اور کہتی ہے علی شاید تمہیں نظر دیا تھا, لیکن میرے ابا نے دسترخوان بچھا دیا ہے, میرے ابا نے دسترخوان بچھا دیا ہے. آسمان کی طرف دیکھا, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اے اور نبی کی لاڈلی بیٹی اللہ کو پیاری ہو گئی, اللہ کو پیاری ہو گئی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہے, دونوں بچے, بولو کون رو. وقت آیا, جنازہ اٹھانے کا وقت آیا. کیسی گھڑی ہوگی میرے دوستوں, آج ہمیں بیٹھ کر بولنے کو اچھا نہیں لگتا. کیسی گھڑی ہوگی, جیسے جیسے لوگوں کو خبر ملی صحابہ کرام آتے گئے, روتے گئے, لیکن جب جنازہ اٹھا اور آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا مدینہ منورہ میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مزار مبارک, جب وہ جگہ پر جنازہ لایا گیا, قبر کو کھودا گیا, میرے دوستوں وہ ایسا وقت تھا جب حضرت فاطمہ کے جنازے کو جب قبر میں رکھا گیا اور اس پر مٹی ڈالنا شروع کیا, دونوں بچے دوڑتے دوڑتے آ گئے, حسن اور حسین, اور اپنے معصوم ہاتھوں سے مٹی نکالنے لگے اور کہنے لگے نا میری ماں کے ساتھ ایسا مت کرو, میری ماں آنکھ کھولے گی, میری ماں واپس آئے گی, میری ماں کے ساتھ ایسا مت کرو. ارے دونوں بچے اپنی پیاری زبان سے کہتے ماں کے بغیر ہماری زندگی کیسے ہوگی. یہاں حسن رو رہے, یہاں حسین رو رہے, وہاں حضرت علی رو رہے. ایک صحابی وہاں پر پہنچے جن کا نام ہے حضرت ابو ذر. ساتھ میں بولو کیا نام ہے, آواز سے بولو کیا نام ہے. کیا جملہ کہا جب دیکھا حسن حسین رو رہے, علی رو رہے, اور جو صحابی آ رہا ہے رو رہا, جو صحابی آ رہے رو رہے. حضرت ابو ذر نے اس وقت کہا یا قبر, کس کو کہا, قبر کو کہا یا قبر اتدری من الذی جئنا بها الیک, هذه بنت رسول اللہ, هذه زوجۃ علی, هذه ام الحسنین. حضرت ابو ذر نے کہا اے قبر تجھے معلوم ہے ہم کس کا جنازہ لے کر آئے؟ ارے یہ نبی کی بیٹی ہے, علی کی بیوی ہے, حسن حسین کی ماں ہے. اے قبر تجھے معلوم ہے کتنی معززہ خاتون کا جنازہ لے کر آئے؟ یہ نبی کی لاڈلی بیٹی ہے, علی کی بیوی ہے, اور یہ پیارے حسن حسین کی ماں ہے. اتنا کہہ کر ابو ذر زور سے چیخ مار کے روئے. جتنے لوگ تھے کہتے قبر سے آواز آئی, یا ابا ذر
ھذا لیس بیت حسد ولا نسب ھذا بیت العمل الصالح. قبر سے آواز آئی ابو ذر یہاں رشتہ داری مت بتاؤ، یہاں خاندان مت بتاؤ، یہ مت بتاؤ کون ہے، یہ بتاؤ کون سے عمل لے کر آئے ہو. میرے دوستو سارے صحابہ میں سناٹا چھا گیا. میں تو کہتا ہوں میرے پیارو اللہ کی قسم فاطمہ تو بخشی بخشائی. ارے بولو فاطمہ تو بخشی بخشائی. ہمارے نبی نے خود فرمایا کہ سب عورتیں جب جنت میں جائے گی سب کی سردار اللہ میری بیٹی فاطمہ کو بنانے والا ہے. ارے ہمارے نبی نے فرمایا فاطمہ تو میرے بدن کا ٹکڑا ہے، ٹکڑا ہے. جس نے فاطمہ کو ستایا اس نے مجھے ستایا، جس نے مجھے تکلیف دی اس نے فاطمہ کو تکلیف دی، اور جس نے مجھے تکلیف دی اس نے اللہ کو تکلیف دی. ہمارے نبی نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ بضعۃ منی من آذاها فقد آذانی ومن ارابها فقد ارابنی. اور ہمارے نبی نے فرمایا سیدۃ نساء اہل الجنہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا. میرے دوستو فاطمہ تو بخشی بخشائی لیکن یہ آواز میرے اور آپ کے لیے آئی ہے. آج ہم لوگ اکڑتے نا خاندان خاندان، اونچا خاندان، پیسہ پیسہ، میری عمارت، میری بلڈنگ، میرا بنگلہ، میرا گھر. اے اللہ کی قسم جب میری آنکھ بند ہو جائے گی نا لوگ مجھے غسل کے تختے پہ لے کر جائیں گے. ارے مجھے کفن کا کپڑا پہنایا جائے گا. ارے میرے پیارے دوستوں میرا بھی جنازہ اٹھے گا. ارے نماز پڑھی جائے گی، قبر میں پہنچایا جائے گا. اس وقت قبر کے فرشتے پوچھیں گے پیسہ لایا؟ خاندان، وہ بالوں کی سٹائل، وہ کپڑوں کی سٹائل، کیا جواب دیں گے میرے دوستوں؟ یہ سوال اگر ہو گیا عمل صالح نیک عمل میں نماز لے کر آیا، نماز لے کر آیا، کیا جواب دیں گے میرے دوستوں؟ یہ کیا بنائے اپنے آپ کو کیا بناتے ہو آپ لوگ؟ یہ کپڑا، یہ کیا کپڑا ہے بھائی؟ یہ کون سے بال بنانے کا طریقہ ہے؟ یہ کون سے جینے کا طریقہ ہے؟ اے سب نشے میں ڈوبے ہیں، سب نشے میں. قاری عثمان یہ سب نشے میں. میں یہ نہیں کہتا کہ ان کو دارو کا نشہ ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ ان کو سگریٹ کا نشہ ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ کو گھٹکے کا نشہ ہے. ہم سب کو وائی فائی کا نشہ ہے، انٹرنیٹ کا نشہ ہے، موبائل کا نشہ ہے، واٹس ایپ کا نشہ ہے، فیس بک پہ آنے کا نشہ ہے. اور معاف کرنا راندر والوں برا مت ماننا، ہمارے موبائل پہ اتنا زینا ہوتا ہے کہ اتنا زینا تو رنڈی بازاروں میں بھی نہیں ہوتا ہوگا. اتنا جوا ہم لوگ کھیلتے جو بڑے بڑے سٹے بازاروں میں اور گیملنگ ہم کرتے جو بڑے بڑے کلبوں میں نہیں ہوتا ہوگا. میرے دوستو کیا ہے موبائل میں؟ میرے کو ایک بھائی پوچھتا مولانا موبائل کے بارے میں کیا فتویٰ دو گے، حلال کہ حرام؟ میں نے کہا کسی مفتی سے پوچھ لینا، میرے کو نہیں معلوم. اتنا ضرور معلوم، اتنا ضرور معلوم ہے کہ شراب کو اللہ نے حرام کیا نہیں کیا؟ میں نے آواز سے بولو کیا کہ نہیں کیا؟ دارو کو اللہ نے حرام کیا کہ نہیں کیا؟ 7ویں پارے میں آیت آ گئی حرام حرام، اور قیامت تک کے لیے حرام. آیت آ گئی یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون. انما يريد الشیطان ان یوقع بینکم العداوة والبغضاء في الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاة فهل انتم منتہون. قرآن کریم میں 7ویں پارے میں شراب بولو. کچھ صحابہ کرام آئے آ کر کہا اللہ کے رسول شراب حرام ہو گئی، اس میں تو فائدہ ہوتا تھا، ہماری باڈی میں ٹونک آتا تھا، فائدہ ہوتا تھا. کوئی اور ہوتا تو کہتا نا حرام ہے. ہمارے نبی نے فرمایا ہاں فائدہ ہوتا تھا، اللہ نے بھی کہا فائدہ ہوتا تھا لیکن نفع کم ہوتا تھا، نقصان زیادہ ہوتا تھا. نفع کم ہوتا تھا، نقصان زیادہ ہوتا. اور شریعت کا بیلنس ہے قرآن کریم میں، سننا شریعت کا بیلنس ہے وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا. اللہ نے ایک بیلنس بتایا ہے اکارڈنگ ٹو شریعت. اگر کوئی چیز آپ کے پاس ہے جس کا نفع کم ہے اور نقصان اور گناہ حد سے زیادہ ہے، فتویٰ دینے کی ضرورت نہیں، وہ تیرے لیے حرام ہے. آج اپنا موبائل اٹھاؤ اور دیکھو کتنے گناہ ہو رہے اور نیکی کا کام کیا ہوگا؟ 5% نیکی کا کام ہوتا ہوگا.
10% नेकी का काम होता होगा, मैसेज पहुंचा दिया, कारी अहमद अली का बयान होगा, मौलाना शाहीन जमाल का बयान होगा, फलां का बयान होगा, अरे नफा होगा 5% और 95% गुनाह गुनाह गुनाह। मैं फतवा नहीं देता अकॉर्डिंग टू कुरान। अब पूछ लो मुफ्ती साहब से कि मोबाइल रखना कैसा। भाई बात समझ में आ रही नहीं आ रही? मैं बात खत्म कर रहा हूँ। पीर ने कितनी बातें बताई थी करने के लिए। नंबर 1 बोलो ला इलाहा, नंबर 2 प्यारे नबी से मोहब्बत, दिल साफ, बोलो दिल साफ होगा तो प्यारे नबी की मोहब्बत उसमें। और आखिरी बात कह रहा हूँ, इस पे बात खत्म कर रहा हूँ। मेरे रामदेव वालों, प्यारों, जवानों, हम सब एक ही घर के हैं। एक बहुत हाथ उठाकर आपके सामने भीख मांग रहा हूँ। आज से एक बात तय कर लो, कौन कौन तय करने को तैयार है? देखो नदवे से मौलाना है, बोलो नदवे से, लखनऊ से मौलाना है, हाँ मौलाना वो शाहीन जमाल साहब वो मुरादाबाद से आए। भाई ठीक है, हम लोग तो यही सूरत में रामदेव में आए, लेकिन एक बात मैं आपसे कहूंगा मेरे प्यारों, ये 3 बयानों का कोई तो फायदा होना चाहिए, होगा ना इंशाअल्लाह। आज से एक बात तय करो, मैं कुछ नहीं कहता और कुछ नहीं कहता, एक बात तय करो, आज तौबा करोगे, अभी हम दुआ करेंगे उसमें तौबा करोगे और यकीन बनाओगे कि कल से मेरी नमाज कज़ा। और हम कितने भी बड़े गुनहगार, बोलो है ना गुनहगार हम लोग, अरे बोलो ना है ना, मैं भी हूँ, पापी हूँ, मुजरिम हूँ, लेकिन अल्लाह का दरबार ऐसा है वहां तौबा कबूल हो ही जाती है। अरे बोलो वहां तौबा। मैं यहाँ बैठे उलमा किराम, एक बात बताऊं, अल्लामा रूमी ने फारसी में, कौन सी जबान, क्या जुमला कहा। आपको मालूम है अल्लामा रूमी ने जब ये शेर बनाए, रात को सोए, अल्लाह ताला की तरफ से आवाज आई मेरा बंदा फिर सुना दे। उन्होंने ख्वाब में वो शेर सुनाए, आवाज आई, इसी पर तो हमने जन्नत को वाजिब कर दिया है। तो वो शेर सुनोगे ना, आप लोग सुनोगे ना इंशाअल्लाह, फारसी में, कौन सी जबान में, यानी शेर नहीं है बल्कि स्टेटमेंट उन्होंने दिया है। इतना प्यारा स्टेटमेंट दिया, बाज आ, बोलो ना साथ में, बोलो ना माशाअल्लाह, बाज आ, हर आके हस्ती बाज आ, घर काफिरों गबरों बुत परस बाज आ, डर गए माँ डर गए नौमीदी ने सद बार तौबा शिकस्ती बाज आ। अल्लाह मरूबी फरमाते, अल्लाह ऐलान करता है आजा मेरा बंदा आजा, तौबा कर ले, अब तो मेरे सामने रो ले, अरे जिंदगी गुनाह में गुजर गई, एक आंसू बहा दे। अल्लाह कहता है आजा, तू कैसा भी गुनाह किया होगा आजा, सारे दरवाजों से ना उम्मीद होगा, मेरे दरवाजे से कोई ना उम्मीद नहीं होता, 100 बार तौबा तोड़ेगा फिर भी आएगा। अल्लाह कहता मेरी कसम उस वक्त भी तेरे गुनाहों को माफ कर दूंगा। तो मेरे दोस्तों आज की मजलिस तो आखिरी मजलिस है, हम तौबा करेंगे तौबा। और आज से कौन कौन इरादा करता है, कौन कौन इरादा करता है, नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, अरे बोलो नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। एक बात मैं आपको बता दूं, नमाज पढ़ने में सबसे बड़ा फायदा यह है हमारी चारों तरफ से हिफाजत रहेगी इंशाअल्लाह। अरे बोलो हिफाजत रहेगी ना, नबी के तरीके में हिफाजत है, बोलो नबी के तरीके में हिफाजत है, बरकत है, रहमत है, मगफिरत है। मैं बात खत्म करते करते एक बात आपको सब सुनेंगे इंशाअल्लाह, नमाजी जन्नती, बोलो भाई नमाजी, आवाज से बोलो नमाजी, और बुलंद आवाज से नमाजी, बेनमाजी जहन्नमी, बोलो बेनमाजी। और कौन सी जहन्नम में जाएगा मालूम, पहले भी आपको बताया था, अल्लाह ने जो जहन्नम बनाई ना उसमें सबसे खतरनाक जहन्नम जो अल्लाह ने बनाई उसका नाम है वैलुन, बोलो क्या नाम है, ये इतनी खतरनाक जहन्नम है कि हमारे नबी फरमाते दूसरी जहन्नम इससे पनाह मांगती है, दूसरी जहन्नम इससे पनाह मांगती। एक मतलब हमारे नबी को पूछा गया ये जहन्नम में कौन जाएगा, हमारे नबी ने फरमाया फिरौन जाएगा, कारून जाएगा, हामान जाएगा, ये वैलुन वाली जहन्नम में अबू जहल जाएगा। और हमारे नबी की आंखों में आंसू आए, फरमाया मेरी उम्मत का बेनमाजी भी इसी जहन्नम में जाएगा, मेरी उम्मत का बेनमाजी भी इसी जहन्नम में जाएगा। और कुरान करीम में अल्लाह ने फरमाया, पढ़ो मेरे साथ में, फवैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून अल्लज़ीना हुम युराऊन व यमनऊन अल माऊन। कल जुमा मैंने काली पुल में पढ़ाया, वहाँ एक बात बताई, हमारे कारी साहब भी थे। आपको बात बताओ, हम लोग जो पेशाब करते हैं ये पाक है कि ना पाक है? क्यों 4-5 आदमी बोले, बाकी सबका पाक हो गया?
بولو نا پیشاب کیسا ہے؟ آدمی کو گھین آتی کہ نہیں آتی ہے؟ وہ تو مجبوری کے درجے میں کرنا پڑتا ہے، کرا، وہاں جا کے آرام سے بیٹھتا تو ہے نہیں نا، یہاں پیشاب ہوا، یہاں پانی سے دھویا، یہاں دروازہ کھولا، نکل آیا، بولو ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ ہاں، وہاں کوئی آرام سے بیٹھتا تو نہیں ہے، بلکہ میرے جیسا ڈائبٹیز والا آدمی ہوئے نا تو آپ کو معلوم ہے ڈاکٹر بولتا ہے یورین چیک اپ، پیشاب کو چیک کرانا ہوگا، تو میں کیا کرتا ہوں، اچھی خوبصورت بوتل منگاتا ہوں بھائی پیشاب چیک کرانے کے لیے. ہم نے عطر کے لیے معلوم شیپ والی بوتل منگاتے، کبھی پیشاب کے لیے ایسی بوتل منگوایا نہیں، وہ تو ایسی سیدھی سادی بوتل ہوگی، اور پیشاب بھی کر لے گا نا، اس کو یوں پکڑے گا، ہاں یوں رکھتا ہے، یوں، ہاں یوں پکڑے، اور اس کو تھیلی میں رکھے گا، اور جب وہ لیبوریٹری میں جائے گا نا تو ڈاکٹر یا نرس بولے گی وہاں رکھ دو، تو بولو صحیح بول رہا ہوں غلط بول رہا ہوں؟ اپنا پیشاب ہے، اپنا پیا ہوا پانی نکلا ہے، اپنی باڈی کا جو اثر تھا وہ باہر ظاہر ہوا ہے، لیکن نہ پیشاب ہے، ناپاک ہے، ناپاک ہے نا؟ ارے بولو نا ناپاک ہے نا؟ اب سنو، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کھل کے فرمایا کہ جو فجر کی نماز کو چھوڑتا ہے، آج کل آپ کو معلوم ہے 6 بجے تقریباً فجر کا ٹائم شروع ہوتا ہے، 6:01 6:02 6:03 فجر کا ٹائم شروع ہوتا ہے، اور 7:30 سے پہلے فجر کا ٹائم ختم ہو جائے. تو آج کا جوان سنے جنہوں نے آج فجر کی نماز نہیں پڑھی، تازہ سنو، تازہ رپورٹ دے رہا ہوں، جنہوں نے آج فجر کی نماز نہیں پڑھی، جب صبح کے 7:30 بجے ہوں گے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان اس کے بستر پر آتا ہے اور اس کے دونوں کانوں کے سوراخ میں پیشاب کرتا ہے. ہمارے نبی نے فرمایا ان الشیطان یبول فی اذنی، شیطان آتا ہے یہاں سے پیشاب کرتا ہے، یہاں سے. میرے دوستو یہ ایک دن کی بات نہیں ہے، جتنے دن ہم نے فجر نہیں پڑھی اس دن شیطان ہمارے کان میں مٹ کے چلا گیا ہے. ہم کو ہمارا پیشاب سے نفرت ہوئی اور شیطان تو خود مٹ کے چلا گیا، ہمارے کان میں پیشاب کر دیا. اور جب تفسیر میں گئے اس میں لکھا ہے کہ جب شیطان روزانہ پیشاب کرتا ہے کان میں، روزانہ کان میں پیشاب کرتا، اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ بڑے علماء نے لکھا اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ شیطان کا پیشاب کانوں کے سوراخ سے جائے گا، جس دن اترتا دل کے سوراخ میں آئے گا اس وقت اللہ ایمان کو نکال دے گا اور کفر کو رکھ دے گا، پھر موت کے وقت کلمہ نصیب نہیں ہوگا. یہ قرآن میں اس کی طرف اشارہ کیا. پڑھو میرے ساتھ میں پڑھو، یاد ہوگا. پہلا پارہ اللہ نے فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا وہ دن آوے جب میں تمہارے دلوں پر کفر کی مہر لگا دوں، تمہارے کانوں پر کفر کے پردے لگا دوں، تمہاری آنکھوں کے سامنے کفر کے پردے لگا دوں، اور جہنم کے سوا کوئی راستہ نہیں ہوگا. اسے پورا مجمع ساتھ میں بولے بھائی 3 کام کریں گے. نمبر 1 بولو لا الہ، نمبر 2 مصطفیٰ کا دامن، اور نمبر 3 5 وقت کی. کون تیار ہے نماز کے لیے؟ ہاتھ اوپر کرے. ماشاءاللہ کریں گے انشاءاللہ. میں تو کہتا ہوں آپ بھی ارادہ کریں. غلام بھائی کا ہے، ماں بہنوں کو بھی جمع کیا ہوگا نا؟ کہاں پر جمع ہے؟ جہاں بھی ہوگی ان کو بھی میں ایک نصیحت کرنا چاہ رہا ہوں، ہماری ماؤں کو، بہنوں کو، بیٹیوں کو، کہ وہ بھی نماز کی پابندی کریں. اس لیے کہ بہت جگہوں پہ دیکھا جاتا ہے قاری بشیر صاحب، بہت جگہوں پہ دیکھا جاتا ہے بیچارے مرد پڑھتے ہیں، عورت نہیں پڑھتی، اور یہ بیچارہ ہمت بھی کرتا ہے صبح میں اٹھانے کی، اٹھنا ہاں، تو وہ ہے نا وہ آنکھ کھول کے آیا بڑا نماز پڑھتے، پول میرے کو معلوم ہے جائے، تو بیچارہ دوسرے دن ہمت بھی نہیں کرتا. بولو ہمت. اور کسی جگہ پر کیا ہے معلوم ہے، ہماری ماں بہنیں بیٹیاں نماز پڑھتی ہے اور اس کو اٹھاؤ نا، یہ گھوڑے کی طرح سویا ہے، اس کو جب اٹھاؤ نا تو بڑی آئے رابعہ بچڑیا پڑھ لیتا نماز پڑھ. ایک بات میں آپ کو بتاؤں، ایک بڑا مسئلہ چلا، ابھی تو چلو بند ہو گیا، ورنہ ایک زمانے میں لمبا مسئلہ چلا. 2000 کا نوٹ نقلی آیا، ایک تو 500 1000 تو بند ہو گئے. قاری بشیر ہے تو نہیں، وہ تو وارتا پوری ہو گئی. اب یہ 2000 کا جو گلابی نوٹ ہے اس میں اصلی. میرے کو ایک نے بولا کہ مولانا یہ کیا نقلی آتا؟ میں نے کہا تیرے پاس ہے؟ تو کہتا نہیں سمجھ میں نہیں آوے نا کہ اصلی ہے کہ نقلی ہے. میں نے کہا یہ سب باتیں چھوڑ، اپن وہاں جاوے جہاں چھپتا ہے، ٹینشن ہی نہیں، لوٹ کے لے کے آوے. میرے کو معلوم ہے آپ کو آنا ہے، آپ کی مرضی بھائی، اندر تک لے جاؤں گا بھائی. کب تک یہ؟ ارے کل اعلان ہوگا بھائی 2000 کا بھی بند ہو گیا. تو کیا اس سے اچھا بھائی پورا خزانہ لے کے آ جائے نا، ٹینشن ہی ختم ہو جائے بھائی. جہاں چھپتا ہوئے وہیں چلے جائے. کون آنے کو تیار ہے؟ رامدیر والے پہلے گھبرا رہے، پھر تھوڑا ہاتھ اوپر کر رہے ہیں، ٹینشن تو آتا ہے. میں آپ کو لے جاؤں، وہاں لے جاؤ جہاں یہ چھپتا ہے.
چلیں گے بھائی، لیکن اس سے پہلے ایک بات بتاؤں غلام بھائی، آپ بھی چاہیے؟ میں نے بڑا دل دریا آدمی بھائی، ہاں بہت دل دریا. میں راندر میں سے قریب میں بیان ہوتا تو میں جلدی کھانے کے لیے تیار نہیں ہوتا، ٹائم بڑا جاتا ہے، لیکن غلام بھائی کا کھانا کھایا اب ایسا لگتا نہیں راندر تو کھانا چاہیے بھائی. غلام بھائی واپس بلاؤ گے نا، میں تم کو چھپا ہوا نوٹ دوں گا، تھپا تھپ تھپا تھپ سوچے رہا ہے. یہ غلام بھائی یہ جو عورتیں نا، عورتیں، ہاں یہ لوگ تھوڑی ہمت کرے نا یہ سب نماز پڑھتے ہو جاتے، لیکن ہماری ماں بہنیں ہمت نہیں کرتی، حالانکہ اللہ نے بڑا پاور دیا ہے. بھائی عقل میں ہم سے وہ کم ہے. غلام بھائی ایسے سے منہ بنا رہے ہیں، میں کہہ رہا ہوں عقل میں وہ ہم سے کم ہے، لیکن اللہ نے پاور دیا ہے. میں نہیں کہتا، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف میں لکھا ہے کہ عورتوں کو اللہ نے اسپیشل پاور دیا جو مردوں کو نہیں دیا. کیا پاور دیا معلوم؟ اذهب للب الرجل الحازم. عورت کو اللہ نے ایسا اٹریکٹیو پاور دیا ہے کہ بڑے سے بڑے مرد کی عقل کو اڑا کے لے کے چلی جاتی ہے. صحیح بول، میں نہیں بول رہا، ہمارے نبی بول. اور یہ کر کے دیکھو، مولوی کے گھر میں بھی ہوتا ہے، ڈاکٹر کے گھر میں بھی ہوتا ہے، قاری بشیر کے گھر میں بھی ہوتا ہے. کہاں ہماری عورت کہیں جائے گی نا اور کہیں دیکھی کہ وہاں کا سنا نا، کہیں جائے گی نا وہاں دیکھو وہاں کا برتن بہت اچھے. اب گھر میں آ گئی، ہم تو کما دھما کے رات کو آ گئے، السلام علیکم، تو کہے گی آج میں گئی تھی وہ پڑوسی کے گھر میں گئی تھی. ہم کہیں گے سب ٹھیک ہے نا وہاں پہ؟ ہاں ٹھیک، لیکن کیا برتن اور کیا کارپیٹ تھا وہاں پہ اتنا. اب ہم کیا کہیں بھائی وہ مالدار آدمی ہے، بلڈر آدمی ہے، وہ لایا ہوگا کارپیٹ اتنا اچھا. ہم مولوی لوگ ہیں بھائی، ہاں ہم نے کارپیٹ لاوے، کچھ بولے گی نہیں، ضد نہیں کرے گی، لیکن منہ تھوبڑا. اور کیا کرے، اور ہم کو کوئی کمپلین، اتنی ہوشیار ہے ہم کو کمپلین کا موقع بھی نہیں دے گی. کھانے کے وقت کھانا، کپڑے کے وقت کپڑا، اور کچھ بھی پوچھو نا ہاں نہیں. صحیح نا قاری عثمان؟ دیکھو ان کا ہنسی بتاتی ہے. فکر مت کرو، سب تم میں ایک ہی کشتی کے سوار ہے، اور یہ بھی سب بھی دکھی بیٹھے خالی خالی ہنس رہے. ہاں صحیح میں، ایسا منہ چڑھائے گی اقبال بھائی آپ کو تو نہیں ہم بڑے آدمی ہیں، تو ایسا منہ چڑھائے گی غلام بھائی، اور ہاں نہیں ہو گیا. اپن سوچیں گے کیا ہوا، تو وہ کارپیٹ اصل میں چوب رہا ہے اندر. 1 دن ہوگا، 2 دن ہوگا، بلکہ رات کو سوئیں گے نا، بھول میں چہرہ اس کی طرف ہوگا تو ادھر یہ چہرہ ادھر، اور اگر رات میں بھول میں ہاتھ لگا نا، کیا بات ہے بھائی. بولو ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے ایسا؟ یہ بیچارہ اتنا پریشان ہوگا غلام بھائی، تو اور میں اتنے پریشان ہوں گے. 3 دن کے بعد آئیں گے، اے میری جان کیا ہوا، چلو نا کارپیٹ لے کے آوے. تمہارے پاس تو پیسے نہیں تھے نا؟ نہیں ہو گیا، بندوبست ہو گیا، بندوبست ہو گیا. اب وہ مولوی بھی بیچارہ کارپیٹ لے کے گھومے آ رہا ہے، وہ ڈاکٹر کے، اور وہ دن میں سوچتی ہے دیکھا 2 دن تھوبڑا چڑھائی کیسا کام میرا ہو گیا. تو یہ اس نے تھوبڑا نہیں چڑھائی، حدیث میں لکھا ہے کہ یہ بڑے سے بڑے مرد کی عقل کو اڑا کے لے جاتی ہے. تو میرا یہ کہنا ہے میری ماؤں بہنوں بیٹیوں سے کہ ہم نے ضد کی یا منہ چڑھایا، ہمارے گھر میں ٹی وی آ گیا، ہمارے گھر میں کمپیوٹر آ گیا، ہمارے گھر میں لیپ ٹاپ آ گیا، ہمارے گھر میں ریفریجریٹر آ گیا، ہمارے گھر میں بڑا کباٹ آ گیا، ہمارے گھر میں بڑا پلنگ آ گیا. کاش ہماری ماں بہنیں بیٹیاں جو اللہ نے پاور دیا اس کو نماز میں استعمال کر کے اپنے شوہر کو نمازی بنا دے رہے ہیں. کتنا، ہاں کیا کرے، شوہر کو اٹھاوے، اٹھو اٹھو، اور بولے گا ہاں تو بہت بڑھیا ہے، کچھ مت بولو. جو کام کیا تھا نا کارپیٹ کے ٹائم پہ وہ کام شروع کر دو. ہاں نہیں ہو گیا، نہیں ہوا. دیکھنا 2 دن کے بعد وہ جب رات کو سوئے گا، صبح میرے کو اٹھا دینا نا فجر الارم رکھ دے. اور جیسے صبح میں اٹھائے گی نا، ہاں میں اٹھاؤ، ہاں اٹھاؤ، وضو کیا، 2 رکعت سنت پڑھا، مسجد میں گیا، 2 رکعت فرض پڑھ کے آیا، اور آ کر کہتا میں نماز پڑھ کے آیا. میں کہتا تو بھلے بول یا نہ بول، اللہ فرشتوں کو بولتا ہے یہ جنت میں جائے گا، لیکن اس سے پہلے اس کی بیوی جنت میں چلی جائے گی. تو ہماری ماں بہنوں کو بھی پیغام ہے نماز کا، آپ کو بھی پیغام ہے نماز کا. 3 کام بولو، لا الہ الا اللہ. اب بلند آواز سے بولو، نمبر 2 مصطفیٰ کا دامن، اور نمبر 3 ساتھ میں بول دو بھائی نماز کا دامن. کون تیار ہے بھائی؟ کل سے شروع بالکل شروع، پڑھیں گے بولو انشاءاللہ. یعنی بلند آواز سے بولو پڑھیں گے انشاءاللہ. جانے گئے 2000 نوٹ کہ بند کروں؟ جانے گئے؟ نہیں سب لوگ تیار نہیں. کیوں آپ لوگوں کو پیسے نہیں چاہیے؟ اچھا یہ بتاؤ روزی دینے والا کون؟ یہ 500 میں ہماری روزی تھی، ختم ہو گیا. 1000 میں ہماری روزی تھی، ختم ہو گیا. روزی نوٹوں میں نہیں ہے. بولو روزی دینے والا کون؟ اللہ نے فرمایا، پارہ نمبر 12 آیت نمبر 1، اللہ نے فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ
دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. پورا رات دیر بولو نا روزی دینے والا کون؟ اسی کو پوچھو. خزانہ کا ہے. ایک میرے پاس بھائی آیا تھا, غلام بھائی سننے جیسا, میرے پاس اقبال بھائی سنو, بہت اچھی بات ہے. ایک میرے پاس ایک بھائی آیا, میرے کو کہتا ہے مولانا ارجنٹ میرے گھر پہ چلنے کا ہے. میں نے کیا ہے؟ نہیں آپ کا ہی کام ہے. میں نے کہا بھائی ہوا کیا؟ کہا میں سویا تھا, خواب میں دیکھا میرے گھر کے نیچے خزانہ ہے. تو میں نے کہا بھائی جب تیرے گھر کے نیچے تو میرے کو کہہ کو لے کے جاتا. کہا نا خواب میں ایسا خزانہ دیکھا, اس کے اوپر سانپ بیٹھا ہوا ہے. تو آپ چلو اس کو مارو سانپ کو 50-50. میں نے کیا کہا معلوم اقبال, میں نے کہا سو جا, واپس سو جا. سانپ دکھے تو بولنا کاریہ مدل ہی نہیں آتا, بیوی بچے, میں مرنے کے لیے آؤں گا. تو آج خزانہ دیکھا, کل بندر دیکھے گا تو کیا کروں گا میں؟ اس لیے ہم تو ڈائریکٹ خزانے پہ جانے والے. کون چل رہا بھائی میرے ساتھ میں؟ روزی دینے والا کون؟ اللہ. کوئی پوچھو نا کہاں یہ پیسے کہاں چھپ رہے؟ ہاں اللہ نے کہہ دیا, جواب دے دیا. اللہ نے 16ویں پارے کے آخری پیج میں جواب دے دیا, میرا بندہ یہاں آ جا, دیر ہوگی اندھیر نہیں ہوگا, چھپر پھاڑ کے میں روزی تجھے عطا کروں گا. کیا کر لے؟ 16واں پارہ آخری پیج. اللہ نے فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ. اللہ کہتا تو اور تیری پوری فیملی نمازی بن جاؤ, اور صرف 2-4 دن کے لیے نہیں, وہ جوش میں نہیں, ہوش میں نمازی بنو, جم جاؤ نماز پر. اللہ کہتا میری قسم روزی ڈھونڈنا نہیں پڑے گا, روزی ڈھونڈتے ڈھونڈتے تیرے دروازے پر آئے گی. اس لیے کہ روزی دینے والا کون ہے؟ تو آپ بتاؤ بھائی, سب کریں گے نا انشاءاللہ. اللہ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. تو یہ تھا مولانا صاحب کا بہت ہی بہترین بیان تھا. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے, اور اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ لوگوں کو بھی اس بیان کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کسی نیکسٹ ویڈیو کے اندر پھر انشاءاللہ ملاقات کرتے ہیں. تب تک کے لیے آپ اپنا خیال رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.